ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلوات الله وسلامه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد عجل فرجهم سيما على بقية الله في العالمين مولانا ومولى الكونين صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام صلوات بر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه دعا ہے خلاق عالم عزت سرکار سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی عزت و حرمت کا صدقہ اس عزاداری کو اس خمسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اے اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ان 5 ایام میں جس نے جس طرح کی شرکت کی تو علیم و خبیر ہے، سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں اور اجر رسالت میں شمار فرما۔ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے عزادار آتے رہے یا حاضر ہوں گے اس عزاداری کے اندر، مالک اللہ سب کو دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے، غموں سے نجات و پناہ عطا فرما۔ تمام کی دنیا و آخرت کی دعائیں حاجت مستجاب فرما۔ جو دعائیں ذمہ ہیں، جو علیم و خبیر ہے، مالک اللہ سب کی دعائیں حاجت مستجاب فرما۔ بالخصوص ان کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا اور بہت زیادہ محنت عباس حیدری صاحب کی، مالک اللہ سجاد صاحب ان کے بچوں کے، مالک جس نے جس طرح کا بھی اس میں حصہ لیا ہے، بحق عزت حضرت زین العابدین علیہ السلام مالک اللہ دنیا و آخرت میں اس عمل کا صدقہ انہیں محمد و آل محمد کا ساتھ نصیب فرما۔ ہمارے مالک و سردار کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کی قدم بوسی کے لائق بنا۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ توجہ ہے سرکار۔ اب آج کچھ نئے چہرے زیادہ ہیں پرانے چہروں کی بنسبت، جو 4 دنوں سے مسلسل یا موضوع کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بہرحال ظاہر ہے کہ ہم نے اپنا موضوع جو ہے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ توجہ ہے سامنے۔ کل ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ اولاد کے بگڑنے کا اور سنورنے کا ذریعہ خود والدین ہوا کرتے ہیں۔ زیادہ تر کردار جو ہے وہ یا ماں کا یا باپ کا، زیادہ کردار اور اصل کردار یہ والدین ہی کا ہے۔ اب یہ ہے کہ میں نے کچھ چیزوں سے سرسری گزر جانا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ کل اور پرسوں بھی مجلس عزا جو ہے وہ رکھی گئی ہے
تو انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے اس میں اب یہ ہے کہ مجھے ذرا تھوڑا سا ٹائم مل گیا کہ جن سے میں نے بھاگ کے گزرنا تھا اب ذرا سکون سے گزروں گا. توجہ ہے جی, تاکہ بات اور پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے اچھے طریقے سے. توجہ ہے سرکار. اب یہ ہے کہ والدین کے لیے جو اتنی عزتیں اور پروٹوکول شریعت میں, اسلام میں, قرآن میں دیا گیا ماں باپ کو, آخر اس کی کوئی وجہ تو ہے, آخر کوئی وجہ ہے. کل میں نے جلدی سے ایک حدیث پڑھ دی تھی, ظاہر ہے کہ جلدی تھی. معصوم فرماتے ہیں کہ ملعون ہیں وہ والدین جن کی وجہ سے اولاد عاق ہوتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات کہ اکثر اولاد کے نافرمان ہونے میں عمل دخل خود والدین کا ہوا کرتا ہے. زیادہ تر آگے وضاحت آئے گی, زیادہ جو دخل ہے وہ خود والدین کا ہے. اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تفصیل بعد میں آئے گی کہ اگر والدین اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ اولاد کا نافرمان ہونا ہے, اولاد کا تابع دار نہ ہونا ہے, اگر وہ اپنے فرائض کو مکمل سر انجام دے. بہت زیادہ احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں, سب کی وضاحت کی, اور متواتر اور کافی زیادہ حدیث معصومین سے کہ والدین کا کردار ہے اولاد کے کردار میں. خود یہ حدیث مبارکہ جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں, آج 5ویں شب سعادت حاصل کر رہے ہیں, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُنَصِّرَانِهِ وَيُحَوِّدَانِهِ, اس کے ماں اور باپ اسے یہودی اور نصرانی اور باقی سب کچھ بناتے ہیں. توجہ ہے جی. پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اسلام کیا ہے؟ بعض جگہوں پر خالی لفظ آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, تو فطرت کا مطلب وہی اسلام ہی ہے. وہ اسلام شے کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے بات ہے کہ اسلام دو ہیں, ایک وہ جسے ہم جانتے ہیں اور اس میں زیادہ عمل دخل ہمارا بنایا ہوا. توجہ ہے جی. خود ساختہ اسلام, ہمارا بہت ساری چیزیں ہم ان کو اسلام سمجھتے ہیں جبکہ وہ اسلام میں نہیں ہے. اور ایک وہ اسلام ہے جو حقیقی اسلام ہے اللہ کی جانب سے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اصل اسلام جو خود خالق اسلام کی طرف سے ہے. اب جو بچہ اسلام لے کر آ رہا ہے وہ کون سا اسلام لے کے آ رہا ہے؟ وہ اسلام لے کے آ رہا ہے جو خالق اسلام کی طرف سے ہے. جو ہماری طرف سے اسلام ہے وہ نہیں ہے. توجہ ہے جی. وہ اسلام لے کے آ رہا ہے جو اللہ کا اسلام ہے, جو اللہ کا پسندیدہ دین و مذہب ہے, وہ اسلام, یعنی جس کا معنی ہے تسلیم, کامل تسلیم. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ تسلیم ہونا. شارٹ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ تسلیم ہونا. کس کے سامنے تسلیم ہونا؟ اللہ کے سامنے تسلیم ہونا, اس کے احکام کے سامنے تسلیم ہونا, اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے منع ہو کے تسلیم ہونا, جو حکم دیا ہے ان کے سامنے یعنی ان کی طرف جانا, ان کی بجاوری لانا, جن سے منع کیا ہے. اب اس کی اگر تھوڑی سی تفصیل کی جائے تو تھوڑی سی تفصیل یہ ہوگی کہ اسلام میں سب سے بنیادی چیز ہے ولایت علی, جو مین چیز ہے. اس کا مطلب ہر آنے والا بچہ ولایت علی پر پیدا ہوتا ہے. اب یہ بعد میں اس کے ماں باپ اسے ولایت سے ہٹا دیتے ہیں. توجہ ہے جی. اور اس کے بعد ولایت کے بعد دیکھیں معصوم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا, ایک مل کے سرکار کی ذات پر سلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت. پوچھا گیا مولا ان میں سے سب سے اہم اور ضروری کون سی ہے؟ فرمایا کہ ولایت. توجہ آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں. فرمایا کہ ولایت ان 5 میں زیادہ ضروری اور اہم ہے. پوچھا مولا وہ کیسے؟ فرمایا کہ نماز بعض اوقات معاف ہو جاتی ہے, قضا ہو جاتی ہے,
یا کسی ایسی مجبوری میں اس کو بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے، قضا ہو جاتی ہے، بے ہوش ہوا بعد میں قضا ہو گئی، یا مثلاً بچپن ہے واجب نہیں ہے، یا بعض ایسی کوئی مجبوریاں شریعت میں، آپ مسائل فقہ دیکھیں، بعض ایسے مسائل کہ جب نماز جو ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے، بعض ایسے مراحل موجود ہیں۔ ایک بندے کی جان نکل رہی ہے، میں اگر اس کو مثلاً اس وقت پانی پلا دوں، اس کی کنفرم جان بچ جائے گی، میں وہ چھوڑ کے یا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، اس کی جان مومن کی بچ سکتی ہے، میں اس کو چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ جاؤں، وہ نماز میرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس کی جان بچانا ضروری اور واجب ہے، نماز بعد میں ہے۔ تو ایسے مراحل جہاں پہ نماز کی بعض اوقات معافی ہے، بعض اوقات معافی نہیں ہے۔ اب اس طرف زیادہ لمبا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح روزہ ہے، بعض اوقات معافی ہے، مثلا سفر میں ہے معافی ہے، یا خواتین کے بعض مسائل ہیں اس میں معافی ہے، اسی طرح بعض اوقات معافی ہے، بعض اوقات معافی نہیں ہے۔ حج ہے، استطاعت پر واجب ہے، استطاعت نہیں ہے تو معافی ہے۔ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ جب استطاعت ہوگی تو ادا کرنے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ معصوم نے فرمایا یہ جو چار چیزیں ہیں یہ بعض اوقات ان سے معافی ہو جاتی ہے، لیکن ولایت وہ شے ہے، سفر میں ہو تو معاف نہیں ہے، گھر میں ہو تو معاف نہیں ہے، بیمار ہو تو معاف نہیں ہے، صحت مند ہو تو معاف نہیں ہے، یعنی کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اب آنے والا بچہ جو ہے وہ یہ پانچ چیزیں لے کے آتا ہے، ولایت بھی لے کے آتا ہے، نماز بھی لے کے آتا ہے، روزہ بھی لے کے آتا ہے، خمس اور زکوٰۃ کی پابند یعنی مکمل تسلیم، اسی طرح اوامر و نواہی کا پابند ہو کے آتا ہے اللہ کی جانب سے۔ ایک جملہ عرض کروں، جو باریک لوگ ہیں وہی لیں گے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوتے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ اور یہ انسان بناتا کون ہے؟ والدین بناتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ تو اب یہ ہے کہ وہ بچہ وہ سارا کچھ لے کے آتا ہے، یعنی اس کی فطرت میں تسلیم ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کی فطرت میں ولایت بھی ہے، اس کی فطرت میں نماز بھی ہے، اس کی فطرت میں روزہ بھی ہے۔ اب فرمایا کیا؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر آنے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ جو ہیں، اس کی پرورش کرنے والے، اس کی تربیت دینے والے، وہ اسے یہودی و نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ باقی جو کچھ، یعنی اللہ کے سامنے جو باغی اور سرکش ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین، مین کردار کس کا ہوا؟ والدین کا۔ یہ جو اتنی عزت دی گئی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھو، حج و عمرہ کی ثواب ہے، کیوں عزت دی گئی؟ اس لیے کہ ان پر ایک نسل کا دار و مدار ہے۔ ماں کے لیے فرمایا گیا کہ پورے 9 ماہ ماں کو اتنا ثواب ہے، اس پورے عرصے میں 9 مہینے میں اتنا ثواب ہے جیسے روزہ رکھ کے کوئی میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، دن رات ماں کو یہ ثواب ہے، پورے 9 مہینے مسلسل اس کو۔ بلکہ اگر شاید میں بھول نہیں رہا، بلکہ یقین مجھے یاد آ گیا، صرف 9 مہینے کے لیے نہیں، فرمایا کہ اس کے بعد جو 2 سال حولین کاملین دودھ پلانے کے لیے، اس دوران میں بھی وہ 2 سال بھی 2 سال 9 ماہ، یہ پورا عرصہ، توجہ ہے جی، 2 سال 9 ماہ ایک ماں کو روزہ دار مجاہدہ کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ اگر خالی وہی فضیلت ہے کہ مشقت اٹھا رہی ہے تو مشقت تو حیوانات بھی اٹھاتے ہیں، توجہ ہے انتہائی معذرت کے ساتھ، وہ تو باقی مخلوقات بھی اٹھاتی ہے، اس میں کون سی ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا ثواب اور عزت عطا کی جا رہی ہے؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ احسن تقویم یعنی وہی اسلام ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، احسن تقویم پر خلق کیا ہے، اس میں بالقوہ اسلام رکھ دیا گیا ہے۔
اسلام تسلیم سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین، اس کے پالنے والے اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اب وہ تفصیل رات وہ جو 4 چیزیں عرض کی تھی، لیکن اب کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے، میں اس لیے تھوڑا سا اس کو تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا تھا کہ والدین کو یہ جو فضیلتیں عطا کی گئی ہیں، جو ہم نے حقوق بیان کیے مسلسل 4 شب اللہ نے سعادت عطا فرمائی، حقوق ادا کیے 3، تو وہ حقوق کیوں ادا کیے گئے، وہ عزت و احترام کیوں عطا کی گئی؟ فرمایا ان کے سامنے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے۔ ان کو اگر تم نے تھوڑا سا غصے کی نگاہ سے دیکھا، حج کیے، زیارتیں کی، روزے رکھے، جو مرضی کیا، سب فوراً جل جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اتنے حقوق کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ حدیث کہ معصوم فرما رہے ہیں، وہ ملعون ہیں والدین کہ جن کی وجہ سے اولاد عاق ہوتی ہے۔ اور معصوم نے یہ بھی فرمایا ساتھ کہ جس طرح والدین اولاد کو عاق کرتے ہیں، والدین سے اولاد عاق ہوتی ہے، اسی طرح اولاد سے والدین بھی بعض اوقات عاق ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ کبھی کبھی اولاد سے والدین عاق ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ تو مطلب حقوق 2 جانبہ ہیں، حقوق ایک طرف سے نہیں ہے، حقوق 2 جانبہ ہیں، دونوں طرف سے، والدین کے حقوق، ادھر سے اولاد کے حقوق۔ اولاد نے اپنے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے اور والدین نے اپنے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کے اندر پہلی آیت، اس کا ایک ٹکڑا شرف حاصل کرتے ہیں تلاوت کا۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، روز حشر جس سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ روز حشر سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ توحید سے متعلق کیا جائے گا۔ دوسرا سوال توحید کے بعد دوسرا سوال والارحام، صلہ رحمی سے متعلق، یعنی قریبی رشتہ داروں سے۔ توحید کے بعد جو دوسرا سوال ہے روز حشر وہ کس کا ہے؟ صلہ رحمی سے متعلق۔ اب یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ سب سے قریبی رشتہ کسی کے لیے اولاد ہے، والدین کے لیے سب سے قریبی رشتہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ اولاد کا ہے۔ اور سورہ مبارکہ نساء کہہ رہی ہے کہ روز قیامت دوسرا سوال جو ہے وہ صلہ رحمی سے متعلق، کہ جو آپ کے رشتہ دار تھے، اقربا، رحم کے رشتہ دار، ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک رکھا، ان کے حقوق کو ادا کیا یا حقوق کو ادا نہیں کیا ہے۔ اور ان رشتے میں سب سے جو پہلا رشتہ ہے وہ یہی اولاد ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو کسی کے لیے بھی وہ اولاد ہے، اولاد کے حقوق۔ اب آئیے اس سلسلے میں معصوم نے فرمایا کہ میدان حشر، تھک تو نہیں رہا جی، میدان محشر میں لوگوں کو حکم دیا جائے گا، اعمال نامہ چیک کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ وہاں پہ عدالت انصاف والی ہیں، وہ بندوق کے ڈر سے فیصلے تبدیل کرنے والے نہیں ہیں۔ توجہ ہے سرکار، قاضی القضات اللہ ہے۔ احکم الحاکمین، اس نے تو فیصلے چینج نہیں کرنے ہیں، نہ کوئی اس سے کرا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نے اپیل کا بھی پورا حق دینا ہے، یہ نہیں کہ جلد بازی میں پرانے لکھے ہوئے فیصلے سنا دینے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، جو سامنے والا ملزم ہے اس کی سننی ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے، ایسا نہیں ہے وہاں پر پورا حق دیا جائے گا۔ اب معصوم فرماتے ہیں جس وقت آرڈر کیا جائے گا اللہ کی جانب سے، ان کا اعمال نامہ سیاہ ہے، ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو، وہ لوگ رک جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، خدایا ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں،
لفظ اپنے ہیں، مفہوم روایت ہے، بولیں۔ وہ کہیں گے مالک یہ جو ہمارا اعمال نامہ سیاہ ہے اس میں قصور ہمارا نہیں بلکہ ہمارے والدین کا ہے، یہ جرم ہم نے نہیں کیے، ہمارے والدین نے ہم سے کرائے ہیں۔ خدا کہے گا انہیں حاضر کیا ہے، حاضر ہوں گے والدین۔ اب جب والدین حاضر ہوں گے انہیں کہا جائے گا تمہارے اوپر یہ تمہاری اولاد نے الزام لگایا ہے۔ مالک کیا الزام ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو جرم کیے ہیں اس کی وجہ ہمارے والدین ہیں۔ والدین تڑپ جائیں گے، مالک ہم نے ان کو، ظاہر ہے انہیں بھی حق دیا جائے گا پورا بولنے کا، اب الزام لگا ہے تو وہ بھی جواب میں مکمل بولیں گے اپنی صفائی میں۔ وہ کہیں گے مالک ان سے پوچھیں، انہیں سردی ہوتی تھی ہم موٹے کپڑے لا کے دیتے تھے، گرمی ہوتی تھی باریک کپڑے لا کے دیتے تھے، انہیں بہترین مکان بنا کے دیے، ہم نے دن رات ایک کی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، انہیں رزق لا کر دیا، جیسے بھی ہوا ان کو ہم نے کھانا کھلایا، ان کی جو ضرورت تھی وہ ہم نے پوری کی۔ اللہ باولاد سے متوجہ ہو کے فرمائے گا کہ تمہارے والدین نے یہ جواب دیا ہے، تمہاری سب ضرورتیں انہوں نے پوری کی ہیں۔ اولاد کہے گی خالق ان کے جواب ہی میں جو ہم نے اعتراض کیا ہے وہ اسی میں پوشیدہ ہے، انہوں نے بے شک ہماری اس 50-60 عارضی جو چند سالہ زندگی تھی اس کا لحاظ کیا، اس میں ہماری سردی کا بھی خیال کیا، ہماری گرمی کا بھی خیال کیا، انہوں نے ہمارے مکان کا خیال کیا، خوراک کا خیال کیا، بیماریوں کا خیال کیا، لیکن یہ جو خالدون والی زندگی ہے، یہ جو ابدا والی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کے لیے جہنم ہے تو ہمیشہ کی جہنم ہے، جنت ہے تو ہمیشہ کی جنت ہے، سزا ہے تو ہمیشہ کی سزا ہے، انعامات ہیں تو ہمیشہ کے لیے انعامات ہیں، یہاں کے لیے انہوں نے ہمیں کوئی تربیت نہیں دی تھی۔ اب اللہ فیصلہ کرے گا۔ معصوم فرماتے ہیں، امام صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا والدین سے کہے گا تمہارے پاس کوئی جواب ہے تو پیش کرو، والدین سر جھکا لیں گے۔ اللہ فرمائے گا ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی جہنم میں داخل کر دو۔ توجہ ہے جی، قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، روایت ہے، اس کے اندر معصوم نے فرمایا کہ والدین کے سامنے اعمال نامے جب آئیں گے اپنا اعمال نامہ دیکھ کے کہیں گے یہ ہمارا اعمال نامہ نہیں ہے، یہ گناہ لکھا ہوا ہے، مثلا الیاذ باللہ چوری لکھی ہوئی ہے، شراب خواری لکھی ہے، جھوٹ لکھا ہوا ہے، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، شراب کو ہم نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے، پینا لکھا ہوا ہے، یہ گناہ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ اعمال نامہ ہمارا نہیں ہے، کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی تھانوں کا ریکارڈ نہیں ہے جہاں پہ کوئی تبدیلی ہو جائے، یا پٹواریوں کا کوئی حساب کتاب کا رجسٹر نہیں ہے، توجہ ہے سرکار، جہاں پر کھاتے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، یہ احکم الحاکمین کی طرف سے تیار کردہ رجسٹر ہے، اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ کہا جائے گا یہ تمہارے ہی اعمال نامے ہیں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، مالک یہ عمل ہم نے کیا نہیں تھا، کہا تم نے نہیں کیا تھا، لیکن تمہاری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ وہ گناہ ہے جو تمہاری اولادیں کرتی رہی ہیں۔ توجہ ہے سرکار، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم نے تعلیم و تربیت کا خیال نہیں کیا، اس لیے بلکہ ایک حدیث ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بڑی عجیب حدیث، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھک گئے ہیں تو رہنے دیتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں، سامنے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ساتھ اصحاب بھی ہیں، سرکار وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکے، رکنے کے بعد سرکار کے چہرے مبارک پر تھوڑے پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے،
اس کے بعد سرکار نے اصحاب سے یہ حدیث نقل ارشاد فرمائی. سرکار فرمایا ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم، تباہی ہے آخری زمانے کی اولاد کے لیے من آبائہم، ان کے والدین کی طرف سے. یعنی ان بچوں کو دیکھ کر سرکار کو آخر زمان کے بچے یاد آ گئے. اب وہ ظاہر ہے کہ ایسے تھے کہ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ فقیلا من آبائہم المشرکین، یا رسول اللہ کیا یہ جو اولاد تباہ ہوگی کہ یہ مشرکین والدین کی طرف سے؟ آپ مشرک والدین کی بات کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے سوچا شاید یہ تباہی جو ہے مشرک والدین کی طرف سے ہے، اور انہوں نے ذہن میں یہ سوچا کہ شاید جس طرح ہم زندہ بچوں کو ترگور کر دیتے ہیں یا باقی اس طرح کی، شاید یہ کوئی معاملہ ہے. قال، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا من آبائہم المؤمنین، یہ مشرک والدین کی طرف سے نہیں. یہ ویل کس کی طرف سے؟ ویل جو ہے، ویل بڑا وسیع لفظ ہے عربی میں. ویل یہاں پر اکثر علماء نے اس کا تباہی ترجمہ کیا ہے. ویسے ویل جہنم میں ایک گھاٹی ہے، اس کا نام بھی ہے. توجہ ہے سرکار، سخت ترین عذاب کو بھی ویل کہا جاتا ہے. اور اس سے مراد اگر ایک مراد لی گئی ہے تو باقی مرادیں بھی آ سکتی ہیں اس میں. یعنی والدین کی طرف سے اولاد اس جہنم کی گھاٹی میں بھی جا سکتی ہے اگر وہ معنی مراد ہو ویل کا. اگر ویل کا دوسرا معنی مراد ہو تو آبا کی طرف سے، والدین کی طرف سے اولاد سخت ترین عذاب کا بھی شکار ہو سکتی ہے. اور اگر تباہی اس ویل سے مراد ہو تو تیسرا ترجمہ یہ بنے گا کہ والدین کی طرف سے اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی. اور کن والدین کی طرف سے؟ سوال کیا مشرکین؟ فرمایا نہیں، لا من آبائہم المؤمنین، مومن والدین کی طرف سے. اب پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ مومن والدین اولاد کو کیسے تباہ کریں گے؟ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب جواب ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا لا يعلمونہم شیئا من الفرائض. پہلی وجہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین اپنی اولاد کو اللہ کی طرف سے جو چیزیں واجب اور فرض کی گئی ہیں اس کا علم نہیں دیں گے. یہ کسی مولوی کے جملے نہیں، صادق و امین مصطفیٰ کے جملے کہ ان کے آبا، ان کے والدین ان کو علم دین نہیں دیں گے. دوسرا جملہ اس سے بڑھ کے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا ان کو تعلیم دین دیں گے ہی نہیں. دوسرا جملہ اس سے اگلا مرحلہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، اور جس وقت ان کی اولاد خود تو تعلیم نہیں دی ہے، اگر بعض اوقات بچے اچھے بھی ہو جاتے ہیں کسی دوسرے سبب سے، تو 4 چیزیں عرض کی ہیں، ان میں سے کوئی اور سبب آ گیا، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. کسی سبب سے بچہ اچھا ہو گیا، والدین نے تو دین نہیں سکھایا، اس کا اپنا دل بن گیا دین سیکھنے کا. اب فرمایا کہ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادُهُمْ مَنَعُوهُمْ، کہ جس وقت وہ خود سے سیکھنا چاہیں گے تو اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ منعوہم، انہیں منع کریں گے. توجہ ہے جی؟ پہلے مرحلے میں خود نہیں سکھائیں گے، اس سے بڑا ظلم اگر بچہ اچھا نکل بھی جائے کسی دوسرے اسباب سے تو وہ خود سمجھ کر علم حاصل کرنا چاہے گا، منعوہم، انہیں منع کریں گے. وہ چھوڑو یہ کیا کر رہے ہو، ڈاکٹری کرو، وکیل بنو، یہ کرو وہ کرو، یہ کس چکر میں پڑے ہو قرآن کا ترجمہ اور مسائل کا سیکھنا. توجہ ہے سرکار، یہ کیا فائدہ دے گا؟ بھئی اچھے وکیل بنو گے تو تمہاری وجہ سے لوگوں میں ہماری بھی عزت ہوگی. توجہ ہے جی؟ اچھے وکیل تو بن گئے
لیکن میدان محشر کے مقدمے میں ہار گئے۔ اچھا ڈاکٹر تو بن گیا لیکن میدان محشر کے مقدمے میں ہار گیا۔ توجہ ہے سرکار، کسی اچھے عہدے پر تو پہنچ گیا لیکن میدان محشر کے مقدمے میں ہار گیا۔ سامعین گرامی قادر، تیسرا مرلہ جو حضور نے اس سے بھی خطرناک ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا وَرَضُوا عَنْهُمْ بِغَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا۔ سرکار نے فرمایا کہ تیسرا مرلہ یہ ہے، پہلے مرلے میں کیا فرمایا؟ اسے خود نہیں سکھائیں گے۔ دوسرے مرلے میں فرمایا کہ اگر وہ سیکھنا چاہے اسے سیکھنے نہیں دیں گے۔ بھئی یہ دین پڑھ کے کیا کرو گے؟ توجہ ہے، دین کا کیا فائدہ؟ یہ بھول جاتے ہیں یہ 40 50 60 70 80 100 سال کی زندگی ہے، وہ زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہاں پہ پڑھ کے کتنے ہم نے ایسے دیکھے ہیں مالدار، اور اکثر مالدار ایسے ہیں، اکثریت ایسی ہے، کیا میں نے کیا آپ کے سامنے ہے، اکثریت ایسی ہے رات کو سونا نصیب نہیں ہوتا، اولاد بڑے عہدوں پر پہنچ گئی لیکن زندگی میں سکون نصیب نہیں ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم دنیا میں، دنیا کی عہدوں میں، ان آسائشات میں تم سکون تلاش کرتے ہو، اگر سکون لینا ہے تو وہ دامن خدا میں ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ سکون قلب، بڑی بڑی عمارتیں بنا لی ہیں، اولاد نزدیک ہی نہیں آتا، اکیلے ٹکرے مار مار کے مر جاتا ہے۔ اولاد کو پتہ نہیں کیا کیا کیا، سارا کچھ کیا لیکن دین نہ سکھایا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بڑھاپے میں تنگ اور ذلیل ہو رہے۔ توجہ ہے، ضروری نہیں کہ مولوی بناؤ، فرائض سکھاؤ، فرائض جو ضروریات ہیں وہ سکھانا ضروری ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا جو تیسرا مرلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیر دنیا کی چیزوں پر ان بچوں سے راضی ہوں گے۔ سرکار ہے، میرے اوپر نہیں ناراض ہونا، سرکار ہے، رسالت معاد کے جملے ہیں کہ وہ دنیا کی حقیر چیزوں پر راضی ہو جائیں گے، اور راضی ہونے کا ایک طریقہ اور منع کرنے کا ایک طریقہ ضروری نہیں زبان سے روکا جائے۔ مثلا بچہ اسکول میں گیا، ابتدائی بچہ ہے، اور وہاں سے کوئی آج کل جو پوئمیں مختلف قسم کی چلی ہوئی ہیں، مثلا وہ کوئی اس طرح کی فضول چیز سیکھ کے آ گیا، وہ ٹوئنکل ٹوئنکل یا اس طرح کی چیزیں، تو بڑی شاباش ماشاءاللہ دیکھو میرا بچہ کتنا اچھا ہے، بڑا پیارا، یہ وہ وغیرہ۔ اور اگر کوئی قرآن کی آیت سیکھ کے آیا ہے، 14 معصوم کے اسماء سیکھ کے آیا ہے، کوئی مسئلہ سیکھ کے آیا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے حوصلہ شکنی کرنا۔ جب پہلے مرنے پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، مقابلے میں دوسری چیز پر حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، انعام بھی ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے تذکرہ بھی ہو رہا ہے، تو اب بچے کے سر میں درد ہوئی ہے کہ وہ دوبارہ دین کی طرف بڑھے گا۔ دوبارہ تو بچہ اس طرف نہیں جائے گا، بچہ تو اب بڑھ کے ہمیشہ اسی طرف ظاہر جائے گا جہاں سے اس کو مثلا لیز بھی مل رہا ہے، آئس کریم بھی مل رہی ہے۔ توجہ ہے سرکار، یا ناراض ہو رہے ہیں؟ تو اب یہ ہے کہ یہ والدین، اس سے اگلا جملہ قیامت ہے، البتہ اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو، ضمیر مرا ہو، دل مرا ہو، تو پھر ظاہر ہے وہ جملہ سرکار فرماتے ہیں انہم، جو والدین ایسے ہوں گے، انہم براء منی وانا بریء منہم، ایسے والدین مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بری ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے والدین کا مجھ محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھ محمد مصطفیٰ سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جس کا مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، اللہ اسے راضی ہو کر کبھی بھی نہیں دیکھتا، نہ دنیا میں اللہ کی رحمت ہوگی نہ آخرت میں رحمت ہوگی۔ بعض چیزوں کو ہم رحمت سمجھتے ہیں، بعض چیزوں کو ہم رحمت سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید زیادہ پیسہ آ گیا رحمت ہو گئی۔
میں اب زیادہ دوسری طرف نہ جاؤں، لیکن وضاحت ضروری ہے کہ عارضی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم من النار، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ چند سالہ زندگی کے لیے فرعون جیسا تخت کسی کو ملے گا؟ شام میں بیٹھے ہوئے جو تھے، توجہ ہے جی، ان جیسا تخت کسی کو ملے گا؟ یزید جیسا تخت اور حکمرانی کسی کو ملے گی؟ لیکن اب کیا ہوا؟ کہاں ہیں وہ؟ عبرت، اس لیے فرمایا سیروا علی الارض وانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پر سیر کرو، دیکھو کہ جنہوں نے آخرت کا خیال نہیں کیا ان کا انجام کیا ہوا ہے، جنہوں نے خوف خدا نہیں کیا۔ یہ چند سالہ زندگی میں ایک نشانی ہے، وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے حدیث سن لیں۔ ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ خدا نے کلام فرمایا، خدا نے فرمایا کہ ان قریب تیری امت پر ایک عذاب آنے والا ہے۔ توجہ ہے یا ناراض ہو رہے ہیں جی؟ ان قریب ایک عذاب آنے والا ہے۔ عرصہ بیت گیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ بالکل اسی طرح دولت بھی آ رہی ہے، صحت بھی ہے، سارا کچھ دولت کی ریت پہ نعمات بھی مل رہی ہیں، سارا کچھ موجود ہے۔ نبی نے رابطہ کیا، یا خدا تو نے کہا تھا ان کی نافرمانیوں پر عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا ہے، بالکل صحت مند ہے، صحیح سلامت ہے، نعمات کی فراوانی ہے، سارا کچھ موجود ہے، کہاں گیا تیرا وعدہ عذاب؟ اللہ نے فرمایا میرے خزانے میں جو سب سے بڑا عذاب تھا وہ میں نے بھیج دیا ہے۔ مالک یہ ہلاک نہیں ہوئے، یہ بیمار نہیں ہوئے، کیسا عذاب بھیجا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے خزانے میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اسے اپنی بارگاہ میں مناجات کرنے سے، عبادت کرنے سے، حاضری لگوانے سے محروم کر دیتا ہوں، اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہوں۔ میرا عذاب یہ ہے کہ میں اسے توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں، توفیق تلاوت چھین لیتا ہوں، دعا کا مزہ ختم کر دیتا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ زیارت امام حسین علیہ السلام کا لطف ختم ہو جائے گا، مناجات کی لذت چھن جائے گی، رات میں چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس بے نیاز سے سرگوشیاں کرنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ توجہ ہے سرکار؟ تنہائی میں اس سے باتیں کرنا، گفتگو کرنا، یہ اسے نصیب نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ نشانی ہے، کوئی بھی نعمت ملے، چاہے دولت کی شکل میں، کسی اولاد کی شکل میں، جس شکل میں کوئی نعمت ملی ہے، آسائش ملی ہے، نوکری عہدہ ملا ہے، کچھ بھی ملا ہے، دیکھیے اگر اس چیز کے ساتھ میں اللہ سے نزدیک ہوا ہوں، میری اللہ سے قربت بڑھی ہے تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دولت سے میں اللہ سے اور دور ہوا ہوں، یا اس چیز سے، اس عہدے سے، اس منصب سے، تو اس کا مطلب وہ دولت عذاب بن کر آئی ہے۔ جو چیز اللہ سے دور کرے، توجہ ہے جی، وہ عذاب الہی ہوا کرتا ہے، چاہے جس شکل میں۔ اور یہ اولاد فریضہ ہے، خود بھی دیندار، اولاد کو بھی دیندار۔ عارضی زندگی کے لیے آخرت کو بیچ دینا، عارضی زندگی کے لیے آخرت کو بیچنا حماقت، سراسر حماقت کی لاوظاہر ہے۔ نیک اولاد، صالح اولاد، دین پر عمل کرنے والی اولاد، فرمایا ان کے والدین کو میدان محشر میں ایسے لباس پہنائے جائیں گے اور اتنا عزت و اکرام دیا جائے گا میدان محشر میں، جہاں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، ان کے والدین کو ایسے لباس اور ایسے انعام و اکرام دیے جائیں گے، دنیا اور میدان محشر میں موجود افراد سمجھیں گے شاید یہ کوئی نبی خدا ہے۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے، شاید یہ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کس منصب کا بندہ ہے؟ کہا جائے گا نہیں، ان کو ان کی اولاد کی وجہ سے
یہ لباس دیا گیا ہے۔ اولاد نیک تھی، فرمایا تمہارے لیے 3 صدقے صدقہ جاریہ ہیں۔ پانی کا انتظام صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد، اور کوئی بھی ایسی سنت قائم کرنا جس پر تمہارے بعد بھی عمل ہوتا رہے۔ نیکی کسی کو بتا دیا ہے، کوئی سنت قائم کر دیا ہے، اب اس پر عمل ہوتا رہے گا، جب تک ہوتا رہے گا وہ صدقہ جاریہ ہے۔ توجہ ہے سرکار، وقت محدود ہوا، سامعین گرامی قدر، جتنی پاکیزگی، اور یہ میں نے عرض کیا یہ تربیت، اس کے لیے 4 چیزیں جو اولاد کو بگاڑتی بھی ہے، سنوارتی بھی ہے۔ سب سے پہلی وراثت، احادیث ہیں جن کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، رات سرسری نام عرض کیے تھے۔ سب سے پہلی چیز وراثت، دوسری چیز تربیت، تیسری چیز استاد، اور چوتھی چیز ماحول۔ وراثت سے کیا مراد؟ اب دیکھیں کہ بعض اوقات اولاد میں جو بیماریاں آتی ہیں وہ والدین کی وجہ سے آتی ہیں۔ والد صاحب کو مثلا خدا نخواستہ یرقان تھا، بچے کو یرقان، موروثی بیماریاں، سائنس واضح ہے، آج کل زیادہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت ساری بیماریاں موروثی طور پر اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے البتہ ایک حد تک منع بھی کیا گیا ہے، اگر آبا میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری آ رہی ہو تو کزن میرج، یہ شریعت میں اسے البتہ حرمت والا منع نہیں ہے، اسے منع بھی ہے شریعت کے اندر، کیونکہ اگر آبا میں کوئی بیماری ہے ادھر سے دونوں طرف سے، تو اولاد میں زیادہ شدت کے ساتھ آئے گی۔ توجہ ہے سرکار، حرمت والا منع نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر گناہ ہے، البتہ بہرحال اگر بیماری ہو اوپر تو پھر جس طرح بیماریاں منتقل ہوتی ہیں وراثت سے، اسی طرح ماں باپ کا کردار منتقل ہوتا ہے۔ میں لاکھ جو مرضی کروں، کچھ ایسی، یہ پرانے دور میں پتہ نہیں آج کل تو نہیں ہے، یاد ہوگا کئی افراد کو، ایک ٹی وی میں مشہوری چلتی تھی، بچہ بیٹھا ہوتا ہے، باپ بیٹھا ہوتا ہے، باپ سگریٹ لگاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بچہ جو ہے وہ پینسل کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسے منہ میں ڈال لیتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ توجہ ہے جی، پتہ نہیں کس کو یاد آیا ہو یا نہیں، دیکھی ہے یا نہیں، تمہارے لیے جملہ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں مشہور ہے جملہ۔ یہ بڑے، سب سے پہلے بڑے جن سے واسطہ پڑا ہے وہ کون ہے؟ والدین۔ اور یہ تربیت شادی کے بعد نہیں، شادی سے پہلے۔ رات میں نے عرض کیا تھا نکاح، ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، عرض کر کے دیکھیں، ہم نے صرف یہ دیکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بڑا کامیاب یا بڑا متقی یا فلاں درجے پر پہنچا ہے، فلاں ولی ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ ہم یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ توجہ ہے جی۔ اب یہ حدیث کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون بن کر پیدا نہیں ہوا، نمرود بن کر نہیں پیدا ہوا، شداد بن کر نہیں پیدا ہوا۔ یہ جتنے بھی دشمنان خدا و توحید ہیں، یہ دشمنان اسلام و دشمنان محمد و آل محمد ہیں، یہ اس حالت میں شمر بن کر پیدا نہیں ہوا۔ اگر شمر پیدا ہوتا تو پھر روز حشر اللہ سزا کیسے دے؟ توجہ ہے جی۔ سادہ سی بات ہے کہ خدا نخواستہ اگر میں چوری کرتا ہوں اور وہ چوری اللہ کراتا ہے نعوذ باللہ، پھر روز حشر مجھے چوری کی سزا کیوں دیتا ہے؟ توجہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں بعد میں بنتا ہوں، پیدا اسلام پر ہوتا ہوں، وہ والدین ہیں، ان کا اثر، اور سب سے بڑی چیز جو والدین جیسے ہوں گے، اور سب سے بنیادی چیز یہ صرف شادی کے بعد نہیں، وہ تربیت کا آغاز ہم نے ابتدا سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، ابتدا سے پاکیزہ بنانا ہے۔
یہ جو اتنی بزرگ شخصیات نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے ان کے والدین کی قربانیاں ہیں. یہ ایسے ہی نہیں بن گئے. اگر گود اچھی نہ ہو، بالخصوص پھر ماں، دونوں کا کردار ہے، دونوں کا کردار ہے. البتہ اس کے ذرا بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے دونوں کے اعتبار سے. مثلاً اگر بندے کا جسم، ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارا گوشت بنتا ہے، وہی جسم کی طاقت اور باقی چیزیں جسم کے اندر بنتی ہیں. توجہ ہے سرکار؟ وہ جو رات ایک مثال میں نے عرض کی تھی کہ زمین اور بیج والی، توجہ ہے جی؟ وہ کس سے بنے گا؟ وہ کس سے بنتا ہے؟ وہی جو میں کھا رہا ہوں، اور اگر وہ حلال کھا رہا ہوں، توجہ ہے جی؟ تو وہ جو چیز بن رہی ہے وہ پاکیزہ بن رہی ہے. اگر میں لقمہ حرام کھا رہا ہوں تو وہ جو چیز بن رہی ہے، ممبر ہے وضاحت نہیں، آپ سمجھ گئے ہیں وہ کیا بن رہی ہے؟ ظاہر نجس بن رہی ہے، خراب بن رہی ہے، فساد بن رہی ہے. اب مال حرام اس حوالے سے کل شاید کوئی روایت درج کر دوں، کل اسی ٹائم پہ انشاءاللہ. ایران کے اندر جو انقلاب اسلام شیعت بالخصوص مضبوط ہوئی ہے شاہ عباس کے دور میں، بادشاہ تھا شاہ عباس، اس کے دور میں شیعت مضبوط ہوئی، اور انہیں تبدیل کرنے والے شاہ عباس کو دو علماء ہیں، میر باقر داماد اور شیخ بہائی رضوان اللہ تعالی علیہ. اور میر باقر داماد ایسے علماء سے ہیں، اگر 1300 سال کی ہسٹری میں کہا جائے، 1300 سال کی ہسٹری میں، کہ ان 1300 سال کے اندر شیعت کے ٹاپ 20 علماء جنہوں نے شیعت کے لیے کچھ کیا ہو، ٹاپ کے 20 علماء، ان کی فہرست تیار کی جائے تو ان 20 میں 1300 سال کے اندر کی فہرست، ایک سال کی نہیں، 1300 سال کی، تو ان میں ایک میر محمد باقر داماد ہوں گے، ایسے عظیم الشان. اب وہ کیسے یہ بنے؟ ان کے والدین کیسے تھے؟ محمد باقر مجلسی، وہ کیسے باقر مجلسی بنے؟ توجہ ہے سرکار؟ شیخ مفید کیسے بنے کہ جنہیں امام زمانہ فرمائیں کہ تو مفید ہے؟ یہ امام کا دیا ہوا لقب ہے. شیخ صدوق کو صدوق لقب دیا گیا ہے، شیخ مفید کو شیخ مفید کا لقب مفید کا دیا گیا ہے. توجہ ہے سرکار؟ یہ خود سے کسی نے خود ساختہ القاب، آج کل تو القابات کی فیکٹریاں ہیں، توجہ ہے؟ القابات دے دیے جاتے ہیں. یہ دیے نہیں گئے، یہ خود نہیں لیے گئے، بلکہ معصوم کی طرف سے دیے گئے القابات ہیں. مختصر کروں، وقت زیادہ ہو گیا، آپ بھی تھک چکے ہوں گے ظاہر ہے. سامعین گرامی قدر، اب وہ تفصیل نہیں عرض کرتا کہ کس طرح شاہ عباس اور ان کا کس طرح تبدیل کیا. میں صرف میر محمد باقر داماد، کہ وقت زیادہ ہو گیا، ان کے والد صاحب عالم دین تھے، وہ بھی مال حرام. دیکھیں ان کے والدین جو کسی جگہ پر پہنچے ہیں، خوئی بنے ہیں، تو ان کے والدین کی قربانیاں ہیں. اس لیے بندے کو تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. میر محمد باقر داماد، ان کے والد عالم دین ہیں. کچھ دن گزر گئے، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا، طالب علم ہے. ان کے والد وہ طالب علم جب تھے، ان کے پاس فاقہ، کھانے کا کچھ نہیں. اکثر یہ غریب گھروں کے ہیں. اور معصوم نے بھی فرمایا العلم فی الجوع، علم بھوک کے اندر ہے. اس سے مراد دو بھوکے ہیں، ایک یہ ہے کہ یا علم کی بھوک ہو، یا پھر مالدار بندے، ظاہر ہے وہ کہاں. البتہ علامہ محمد باقر مجلسی بہت زیادہ مالدار گھرانے سے تھے. بہرحال فاقہ، 3-4 دن گزر گئے، لیکن علم حاصل کرنا ہے. کتاب اٹھا کے جا رہے ہیں، 3-4 دن گزر گئے، کھایا پیا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے انسان کی ایک ظاہر حد ہے،
اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، حد ہے۔ ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، اللہ محمد وآل محمد وعجل۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ توجہ ہے سرکار، بس قبلہ آ گئے ذاکر محترم، اور آپ کی زحمت میں تمام کرتا ہوں۔ توجہ ہے جی، میرا ٹائم جو حکم دیا گیا تھا، ویسے اس میں ابھی کافی ٹائم تھوڑا رہتا ہے، تھوڑے منٹ، لیکن میں کلوز کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اسی اسنا میں راستے میں نہر پڑتی ہے، اس نہر کے اندر انہیں ایک سیب نظر آیا، سیب اٹھا کے کھا لیا، جلدی سے بھوک میں کھا لیا۔ اب مختصر کروں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، قصہ لمبا ہے۔ سیب کھانے کے بعد اب تھوڑا سا ہوش آیا، عقل کام نہیں کر رہی تھی، 3 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ جب تھوڑا سا ذہن نے کام کیا تو یاد آیا، او میں نے سیب اٹھا کے کھا لیا ہے، یہ تو مالک کی اجازت پتہ نہیں کس کا تھا۔ توجہ ہے جی، پتہ نہیں کس کا سیب تھا، یہ تو مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا ہے، اب کیا بنے گا؟ ظاہر ہے اتنے زاہد ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، یہ اس نہج پہ پہنچے ہوئے اب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، مالک کو تلاش کرنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ انا لنہدینہ سبلنا، کہ جو بندہ ہماری طرف کوشش کرتا ہے پھر ہم اس کی خود رہنمائی کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچ کر جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آگے ایک سیب کا باغ نظر آیا، تسلی ہوئی کہ علامت ہے، اندر داخل ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو اس کے اندر باغبان ہے، اس سے پوچھا بھائی یہ سیب آ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں باغ پکا ہے، سیب پکے ہوئے کچھ گرتے ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو۔ اب وہ بھی باغبان آج کل کے جو چوکیدار ہوتے ہیں یہ اس طرح جو ان کی طرح نہیں تھا، ہاں خیر کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا میں کیسے معاف کروں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، جو اس کا مالک ہے وہی معاف کر سکتا ہے۔ اب ہمارے نا ایک سیب، توجہ ہے جی، ایک سیب۔ اب یہ ایسے افراد بھی ہیں جو ایک سیب کے لیے اتنے پریشان ہیں، اور کئی ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو کھجوروں کے باغ کھا جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ توجہ ہے سرکار، جسے بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ، مولا آباد و شاد رہے۔ اب یہ ہے کہ اس باغبان نے کہا یہ میرا نہیں ہے مالک۔ بھائی کون ہے سردار؟ تو کہا جی وہ سردار جو ہے اس کا باغ کا مالک جو ہے وہ وزیر ہے، اس دور کا وزیر مالک ہے۔ بہرحال وزیر کے پاس پہنچایا گیا، ایک غریب طالب علم جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے، پہلے اتنا سفر کر کے گئے، پھر وہ بہرحال وزیر کے پاس پہنچا۔ وزیر پہلے تو پریشان ہوا، ایک سیب کی خاطر اتنا سفر کیا، سارا قصہ سن کے حیران ہو، پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر بہرحال وزیر نے کہا چلیں اب اتنی آپ نے زحمت کی ہے تو سچ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا مالک میں اکیلا نہیں ہوں، آدھا باغ میرا ہے اور آدھا حصہ اس میں خود بادشاہ کا ہے، جو میرا حصہ ہے وہ میں نے معاف کر دیا۔ بعض بندے حیران پریشان، شاید یہ ایسی کوئی قصہ بنایا، بناوٹی قصہ نہیں ہے، سچ قصہ ہے، سچ۔ اب اس نے کہا میرا اپنا آدھا حصہ معاف، آدھا حصہ، اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے تو پورا معاف کرانا ہے۔ توجہ ہے جی، بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کی بھی وہی کیفیت، پہلے پریشان ہوا، حیران ہوا، سختے میں چلا گیا۔ یہ آدھا سیب معاف کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس ایک غریب بندہ پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ کی حیرانی پریشانی، تھوڑی دیر حیرانگی کے بعد اس نے کہا چلے میں تمہیں معاف کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک بچی ہے جو آنکھوں سے نابینی ہے، کانوں سے بہری ہے، سن نہیں سکتی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، اگر اس سے شادی کرو تو میں تمہیں یہ سیب معاف کرتا ہوں۔ پریشان ہوا۔ اب آپ خود سوچیں پریشان کیسے، نوجوان ہے، اب زندگی اتنی معذور کے ساتھ، اندھی لولی لنگڑی کانی، توجہ ہے سر کا، ایسا رشتہ کون قبول کرے؟ لیکن نہیں، پاکیزگی ہے، عارضی زندگی نہیں چاہیے، ہمیشہ کی زندگی چاہیے۔ یاد سیب کے بدلے اللہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑا رہنا پڑے گا، وہاں کی بخشش چاہیے۔ کہا مجھے منظور ہے، ہو گئی شادی، نکاح ہو گیا، حجرہ میں گیا، میں بالکل اشارہ کروں گا۔ اب یہ ہے کہ جو مستحبات ہیں وہ ادا کرنے کے بعد یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے، آواز آئی عورت کی،
کہ تشریف رکھیے، کھڑے کیوں ہیں؟ یہ ڈر کر گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے بلوا لیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا، اگر شادی سے انکار تھا تو پہلے ہی نہیں کرنی تھی، یہ تم بھاگ کیوں گئے تھے؟ توجہ ہے سرکار، صرف اشارہ کرو، بھاگ کیوں گئے تھے، چلے کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا میں چلا اس لیے گیا تھا جو صفات آپ نے بتائی ہیں، اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، کانی ہے، یہ ساری صفات آپ نے بتائی ہیں، مجھے تو ایک خاتون کی اس کمرے سے آواز آئی تھی کہ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھ جائیے۔ میں ڈر کر گھبرا کر باہر اس لیے چلا گیا ہوں کہ شاید میں بھول کر کسی غیر کے کمرے میں چلا گیا ہوں، کسی دوسری جگہ پر چلا گیا ہوں، یہ تو وہ خاتون ہی نہیں ہے، یہ تو دیکھ بھی رہی ہے، یہ تو سن بھی رہی ہے، یہ تو بول بھی رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھی، تم بھی ٹھیک سمجھے ہو، جو میں نے کہا تھا وہ بھی حقیقت ہے، تم نے جو سنا اور دیکھا ہے وہ بھی بالکل سچ ہے، اور دونوں سچ اس لیے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نابینی ہے، اس سے مراد یہ تھی کہ آج تک اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، جو زبان سے بول نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ تھا آج تک اس نے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی ہے، آج تک کان سے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں سنی ہے، آج تک کسی فعل حرام کی طرف نہیں بڑھی ہے، آج تک اس کے ہاتھ نے کسی نامحرم کی طرف نہیں مس کیا ہے، نہیں اٹھا ہے اس کا ہاتھ، اس لیے میں نے کہا تھا۔ اور میں نے سوچا جو بندہ آدھا سیب، میں بادشاہ ہوں کسی سے بھی کرا سکتا تھا، لیکن میری بچی جب اتنی پاک و پاکیزہ ہے تو میں نے جب تمہیں دیکھا کہ جو آدھا سیب معاف کرانے کے لیے اتنی دور سے چل کر آ گیا ہے، جو اتنا پاک و پاکیزہ ہے، میری پاکیزہ بچی کے لیے ایسا ہی پاکیزہ شوہر ہونا چاہیے۔ سامعین گرامی قدر، جب ماں ایسی ہو، باپ ایسا ہو، تو جا کر بیٹا انقلاب برپا کرتا ہے، اور بیٹا اتنا عظیم الشان عالم دین اور آیت اللہ اور مرجع بنتا ہے جسے میر محمد باقر داماد کہا جاتا ہے۔ ایسے والدین، علامہ باقر مجلسی نے بچپن مسجد میں گئے، ایک پانی جیسے بھرا ہوا تھا مشکیزہ، اس میں سوئی ماری، ایک ایک عمل کا اثر ہے، سوئی مار دی۔ گھر آ کے والد گرامی سید محمد تقی مجلسی نے پوچھا ماں سے، میں نے آج تک حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، توجہ ہے، میں نے آج تک حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، یہ بچے نے، یہ علامہ مجلسی اس وقت بچے ہیں، یہ محمد باقر نے یہ شرارت کیسے کر دی ہے؟ سوچ سوچ کے یاد آیا ایک سیب میں، جب وہ 9 مہینے کے دوران میں ایک سیب میں اس کی والدہ نے ایک سوئی ماری تھی، توجہ ہے سرکار، لقمہ حرام کا اثر، ایک سوئی ماری تھی، کہا جو سوئی تو نے اس دوران اس سیب میں ماری ہے وہی سوئی آج محمد باقر نے وہاں مشکیزے کے اندر ماری ہے۔ اگر ہم دین کا لحاظ کریں گے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد صلی اللہ۔ دین دنیا کی خاطر، عارضی زندگی کی خاطر، عارضی بناؤ سنگھار کی خاطر، عارضی ٹھاٹ باٹ کی خاطر، اگر ہم آخرت کو قربان کر دیں، یہ عقل مندی نہیں۔ اگر اولاد کو سنوارنا ہے، آخرت بنانی ہے، آل محمد کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو سامعین گرامی قدر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، خود کو تبدیل کریں گے تو پھر ایسی اولاد صالح پیدا ہوگی۔ آل محمد ہم سے روز محشر اس دین سے متعلق سوال فرمائیں گے، پوچھیں گے، اس لیے کہ بڑی اذیتوں اور مشقتوں کے ساتھ یہ دین آل محمد نے ہم تک پہنچایا ہے۔ میں زیادہ طول نہیں دیتا، رات جو مسائل میں نے عرض کیے تھے وہیں سے رابط دیتے ہوئے مسائل کو ایک منظر آگے بیان کرنا ہے، زیادہ لمبا مسائل نہیں پڑتا، ذاکر محترم تشریف فرما ہے، شب شہادت ہے، وہ امام کا تابوت اور جنازہ آپ زیارت کریں گے انشاءاللہ۔
مولا میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے، جناب سیدہ نظر رحمت فرمائیں اور راضی ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، رات میں نے عرض کیا کہ بہنیں بھائی کے لاشوں پر بیٹھی ہیں، اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، بین کر رہی ہیں۔ اللہ وہ وقت نہ لائے جب بہنوں کو بھائی کی لاشوں پر ٹکڑوں پر بیٹھنا پڑے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ راضی ہوں، سوائے غم مظلوم کے کوئی غم دنیا و آخرت میں نہ دیکھنا پڑے کسی عزادار کو۔ عزاداران مظلوم کربلا، بیویاں بین کر رہی ہیں، اس سے بڑی مصیبت اب یہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ بیویوں نے کہاں کربلا میں گریہ زیادہ کیا ہے۔ شام غریبہ میں علی کی بیٹیاں زیادہ روئی تھی، یا جب بھائی کی لاش پر پہنچی ہے اس وقت زیادہ روئی تھی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ لیکن اتنا ضرور پتا ہے علی کی بیٹیاں بہت روئی ہیں۔ علامہ محدث اردبیلی جب کربلا میں آتے تھے، کربلا سے باہر اپنا جوتا اتار دیتے تھے، ایک رات سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہرتے تھے، ایک رات سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہرتے تھے، اور جو رات ٹھہرتے تھے سوتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا آپ سوتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ سویا تھا، مجھے علی کی بیٹیوں کی رونے کی آواز آئی تھی، اس کے بعد سے اب کربلا میں نیند نہیں آتی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ راضی ہوں، میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے۔ عزادار ابھی رو رہی تھی، علی کی بیٹیاں بھائی کی لاش پر زجر بن قیس ملعون حرامی تازیہ نہ لے کے آگے بڑھے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ راضی ہوں، بی بی نے عجیب بیان کیا، بی بی رو کے کہتی ہے بھیا بہن کو معاف کرنا، بہن مجبور ہے، اگر بہن کا بس چلتا بہن تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ میں بڑی جلدی سے بس ایک منظر پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، تازیانوں کے ساتھ بیویوں کو سواریوں پر سوار کرایا گیا، جنگلی اور وحشی اونٹوں پر سوار کرایا گیا، ان سواریوں کو دوڑایا گیا، اور یہ سواریاں بعض جگہوں پر میں نے پڑھا ہے کہ 80 سے زیادہ بچے، 60 سے زیادہ بچے تھے جب کربلا سے چلے ہیں۔ سواریوں کو اتنا تیز دوڑایا ہے، جب کربلا سے چلے تھے تو 60 سے زیادہ بچے تھے، جب شام میں پہنچے ہیں تو 12 رہ گئے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ رونا نہ ہے، رونے کی شکل ضرور بنانا۔ جناب سیدہ راضی ہوں، عزاداران مظلوم کربلا، پوچھو سوال کرو، یہ بچے اتنے کم کیوں رہ گئے؟ سیدوں مجھے معاف کرنا، یہ بچے یہ سواریوں کو دوڑاتے تھے، یہ چلتی سواریوں سے گرتے رہے اور سواریاں ان بچوں پر سے گزرتی رہی۔ انا للہ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ راضی ہو، سوائے غم مظلوم کے کسی غم میں نہ رو۔ بس عزادارو سنو گے، سادات و غیر سادات عزادارو، سب سے پہلے جو بچی گری وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ نظر رحمت فرمائے، یا سیدہ نظر رحمت فرمائے، پرسہ قبول فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین کے سینے پر سونے کی آدھی بیٹی سکینہ گر گئی۔ جناب سکینہ گری میں تفصیل میں نہیں جاتا، قبلہ محترم ذاکر صاحب کو زیادہ انتظار نہ کرو۔ بی بی سکینہ گر گئی، جناب عالیہ گئی، جا کر اٹھا کر لے آئی۔ میں نے بڑے آرام سے پڑھا ہے کہ جناب زینب گئی۔ پتہ ہے جناب زینب کیسے گئی تھی؟ نازلت زینب کما نازل العباس۔ جناب عالیہ کے ہاتھ بندھے تھے، جب دیکھا نا سکینہ گر گئی ہے تو بی بی نے بندھے ہاتھوں سے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔
اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ بی بی جناب سکینہ کو لے کر آئی اور آ کر شمر سے کہا اے شمر سکینہ کو میرے ساتھ سواری پہ بٹھا دے۔ سادات سے معافی مانگ کر آخری جملہ عرض کرتا ہوں، میری بچی چھوٹی ہے، یہ اکیلی سواری پر نہیں بیٹھ سکے گی، یہ دوبارہ گر جائے گی، سکینہ کو میرے دامن میں بٹھا دے، اس کو اکیلا نہ بٹھا۔ چھوٹی اولاد والوں سنو گے، شمر کہتا ہے کہ سکینہ اکیلے بیٹھے گی، اس کو ہم کسی کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے۔ بی بی نے رو کے کہا میری بیٹی گر جائے گی اور میرے بھائی کی امانت ہے، یہ گر جائے گی، یہ تنہا نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ عزادارو شمر کہتا ہے آپ فکر نہ کرو، اب سکینہ نہیں گرے گی۔ اجرکم علی اللہ، شمر کہتا ہے میں ایسا انتظام کروں گا اب سکینہ سواری سے نہیں گرے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، سادات غیر سادات، امام زمانہ سے معافی مانگ کر، سب عزاداروں سے معافی مانگ کر، صاحب ریاض القدس نے روایت کی کہ شمر نے بڑا عجیب انتظام کیا۔ شمر نے کہا میں انتظام کرتا ہوں، اب حسین کی بیٹی سواری سے نہیں گرے گی۔ عزادار صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ اس ملعون نے ایک رسی کا ٹکڑا منگایا۔ اجرکم علی اللہ، رونا نہ آئے، رونے کی شکل ضرور بنانا۔ اس نے رسی کا ایک ٹکڑا منگایا، رسی کا ٹکڑا منگا کر جو حسین کے نرم سینے پر سونے کی عادی تھی، اس سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹا دیا، لٹا کر اور رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اونٹ کو کوفہ تک بھگاتے رہے، جب کوفہ پہنچ کر رسی کو کھولا گیا، سکینہ کا کرتا لہو سے بھرا تھا، اونٹ کی پشت لہو سے بھری تھی۔ زینب کی آواز آئی بھیا معاف کرنا، زینب تیری سکینہ نہ بچا سکی۔ اللہ ولعنت اللہ علی القاتلین۔